دنیا میں طوطوں کی تقریباً 350 اقسام ہیں اور زیادہ تر آسٹریلیا، افریقہ اور وسطی اور جنوبی امریکہ کے ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل علاقوں میں رہتے ہیں۔ طوطوں کو طویل عرصے سے پالتو جانور کے طور پر رکھا گیا ہے اور وہ اپنے غیر معمولی چمکدار اور شاندار رنگوں کے لیے اتنے ہی مشہور ہیں جتنے کہ وہ بولنے کی صلاحیت کے لیے ہیں۔ دنیا کے سب سے خوبصورت طوطے اور وہ کہاں پائے جاتے ہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں۔ نمبر 10، ڈسکی لوریز۔ ڈسکی لوریز بھورے، نارنجی اور سفید پر اور نارنجی چونچ والے شاندار طوطے ہیں۔ ان کا تعلق نیو گینی سے ہے، لیکن یہ قریبی جزائر سلاواتی اور یاپین پر بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈسکی لوریوں کی لمبائی 10 انچ تک ہوتی ہے اور ان کا بنیادی مسکن ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل نشیبی اور مینگروو جنگلات ہیں۔ وہ پھلوں، بیجوں، نیکٹرز اور برڈز کو کھاتے ہیں اور ان کی ایک محسوس زبان ہوتی ہے جو انہیں نیکٹرز کھانے کے قابل بناتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ اکثر خوراک کی تلاش کے دوران تقریباً 30 میل فی دن سفر کرتے ہیں۔ نمبر 9، بلو اینڈ گولڈ مکاؤ۔ دنیا کی سب سے مشہور نسل میں سے ایک بلو اینڈ گولڈ مکاؤ ہے۔ بلو اینڈ گولڈ مکاؤ اپنے شاندار نیلے اوپری جسم اور دم کے پنکھوں سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ یہ پیلے رنگ کے نچلے جسم اور ٹانگیں اور ایک سبز پیشانی والے ہوتے ہیں۔ بلو اینڈ گولڈ مکاؤ وسطی اور جنوبی امریکہ کے ہیں اور جنگلات اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ وہ زندگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں اور اگرچہ وہ عام طور پر بڑے فلاکس میں دیکھے جاتے ہیں، باؤنڈڈ جوڑے ایک دوسرے کے قریب ہی رہتے ہیں۔ بلو اینڈ گولڈ مکاؤ کی فطرت جستجو والی ہوتی ہے اور وہ انسانوں کی بہت اچھی طرح سے نقل کرنے کے قابل ہونے کے لیے جانا جاتا ہے۔ نمبر 8، ہیاسن مکاؤ۔ دنیا کا سب سے لمبا طوطا 3 فیٹ 3 انچ لمبائی کے ساتھ ہیاسنتھ مکاؤ ہے۔ ہیاسنتھ مکاؤ وائبرنٹ پیلے آنکھوں کے ہلکے اور ٹھوڑی اور ایک لمبی نوکیلی دم کے ساتھ شاہی رنگ یا شاہی نیلے رنگ کے پر کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ جنوبی برازیل اور مغربی بولیویا میں پائے جاتے ہیں اور کھجور کے دلدلوں اور کھلے جنگل کے رہائشی علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ عام طور پر گھنے اور مرطوب جنگل والے علاقوں سے گریز کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہیاسنتھ مکاؤ کو رہائش گاہ کے نقصان اور پالتو جانوروں کی تجارت کے لیے پکڑے جانے کی وجہ سے ایک کمزور پرجاتی کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ ہیاسنتھ مکاؤ پرسکون مزاج رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہیں اکثر طوطوں کی دنیا کے نرم جنات کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، گرینڈ الیکٹس۔ گرینڈ الیکٹس کا تعلق آسٹریلیا، جزائر سولومن، سمبا، نیو گینی اور مولوکا جزائر سے ہے، جہاں وہ ٹراپیکل بارشی جنگلات کو پسند کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر غیر معمولی ہیں کیونکہ نر اور مادہ بالکل مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 2 مختلف نوع ہیں۔ نر اپنے پروں کے نیچے اور جسم کے اطراف میں سرخ رنگ کے ساتھ چمکدار سبز ہوتے ہیں، جبکہ مادہ زیادہ تر ان کی پیٹھ، پیٹ اور پروں کے نیچے جامنی رنگ کے ساتھ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ گرینڈ لیکٹس طوطے بڑے درختوں میں کھوکھلے کھوڑوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ مادہ سال کے تقریباً 11 مہینے گھونسلے میں رہتی ہے اور دوسرے طوطوں کے خلاف اس کا سختی سے دفاع کرتی ہے، حالانکہ وہ کم ہی گھونسلہ چھوڑتی ہیں اور اپنے لیے خوراک لانے کے لیے نر پر انحصار کرتی ہیں۔ نمبر 6، اسکارلیٹ مکاؤ۔ وسطی اور جنوبی امریکہ کا مقامی سرخ رنگ کا مکاؤ ایک شاندار پرندہ اور مقبول پالتو جانور ہے۔ وہ مرطوب سدا بہار جنگلات کو ترجیح دیتے ہیں اور ہونڈراس کا قومی پرندہ ہے۔ سرخ پیلے اور نیلے رنگ کے طوطوں کے ساتھ سرخ رنگ کے مکاؤ بڑے طوطے ہیں، تقریباً 32 انچ لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان کی لمبائی کا نصف سے زیادہ حصہ ان کی لمبی دم سے بنتا ہے۔ اسکارلیٹ مکاؤ بات چیت کرنے کے لیے ناقابل یقین حد تک اونچی آواز میں آوازیں اور چیخیں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد کئی میل فاصلے پر ان کے گروپوں تک آواز کو پہنچانا ہے۔ سرخ رنگ کے مکاؤ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں اور افزائش کے موسم میں انتہائی جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گرین ونگڈ مکاؤ۔
سبز پروں والے مکاؤ کو ان کی شکل سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر اپنے سر اور جسم پر سرخ ہوتے ہیں۔ ان کے متحرک سبز اور نیلے پنکھ ہوتے ہیں۔ سبز پروں والے مکاؤ طوطے کی دوسری سب سے بڑی نسل ہے، جس کی لمبائی تقریباً 37 انچ ہے۔ وہ پورے جنوبی امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ٹراپیکل بارش کے جنگلات اور سوانا کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبز پروں والے مکاؤ 3 انڈے دیتے ہیں، جنہیں نکلنے میں یا ہیچ کرنے میں 28 دن لگتے ہیں، اور نوجوان طوطے 100 دن کے بعد مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان طوطوں کی عمر بھی ناقابل یقین حد تک لمبی ہوتی ہے اور اکثر 80 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 4، بلو فرنٹڈ ایمیزون۔ بلو فرنٹڈ ایمیزون یا فیروزی فرنٹڈ ایمیزون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ طوطے ارجنٹائن، بولیویا، برازیل اور پیراگوئے میں پائے جاتے ہیں۔ بلو فرنٹڈ ایمیزون کا نام ان کے ماتھے پر ہلکے نیلے پنکھوں سے لیا گیا ہے، حالانکہ ان کے باقی جسم سبز ہیں اور ان کی آنکھوں کے گرد پیلا دائرہ ہے۔ نیلے سامنے والے ایمیزون ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل جنگلات کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں وہ درختوں کے گاؤں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ مادہ 3 سے 5 انڈے دیتی ہے اور بچے نکلنے کے تقریباً 60 دن بعد گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلو فرنٹڈ ایمیزون خاص طور پر شور مچانے والے پرندے ہیں اور اونچی آواز میں چیخنے کے لیے جانے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں بات کرنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سن کنیور۔ سب سے زیادہ رنگین طوطوں میں سے ایک کے طور پر سن کنیور کو جانا جاتا ہے۔ ان کے شاندار پیلے نارنجی جسموں اور سبز پروں اور دموں سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ انہیں سن کنیور جنوبی امریکہ کے چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر شمالی برازیل، جنوبی گیانا، جنوبی سورینام اور جنوبی فرانسیسی گیانا میں پائے جاتے ہیں، جہاں یہ ٹراپیکل رہائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ طوطے انتہائی سماجی ہوتے ہیں اور اکثر 30 پرندوں کے بڑے جھنڈ میں نظر آتے ہیں۔ سن کنیور عام طور پر ہر وقت اپنے فلاک کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت تیز پرواز کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کھانے کی تلاش کے دوران اکثر ایک دن میں کئی میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو انتہائی آواز میں ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ رہائش گاہ کے نقصان کی وجہ سے خطرے سے دوچار پڑ جاتی ہے، اور ان میں سے بہت سے پالتو جانوروں کے طور پر تجارت کے لیے پکڑے جاتے ہیں۔ نمبر 2، کرمسن روزیلا۔ کرمسن روزیلا کا آبائی تعلق آسٹریلیا سے ہے اور یہ نیوزی لینڈ اور نورفولک جزیرے میں متعارف ہونے والی نسل ہے۔ یہ درمیانے سائز کے طوطے ہوتے ہیں۔ ان کی دم بہت لمبی ہوتی ہے۔ کرمسن کا جسم گلابی رنگ کا جبکہ پر جامنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ساحلی اور پہاڑی جنگلات اور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ عام طور پر گیلے جنگل والے علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ کرمسن رات کے وقت درختوں کے سب سے اونچی شاخوں پر بستے ہیں، وہ دن کے وقت درختوں، جھاڑیوں اور زمین پر چارہ کھاتے ہیں۔ کرمسن روزیلا درختوں کے تنوں میں کھوکھلی جگہ پر گھونسلہ بناتے ہیں اور اپنی زندگی کے پہلے 6 دنوں تک صرف مادہ چوزوں کو کھانا دیتی ہے۔ تاہم پہلے ہفتے کے بعد دونوں والدین کھانا کھلانے کے فرائض میں شریک ہوتے ہیں۔ کرمسن روزیلا میں کچھ شکاری ہوتے ہیں جیسے پیرگن فالکن، گوشاکس اور الو، لیکن انہیں خطرے میں نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 1، رینبو لوریکیٹ۔ دنیا کے سب سے خوبصورت طوطوں میں سے ایک رینبو لوریکیٹ ہے۔ ان کے شاندار سبز، نارنجی اور نیلے پروں سے انہیں پہچاننا آسان ہے، اسی لیے ان کا نام رینبو لوریکیٹ ہے۔ رینبو لوریکیٹ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور یہ تسمانیہ، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ میں متعارف ہونے والی نسل ہے، جہاں وہ برساتی جنگلات اور ساحلی جنگلات میں رہتے ہیں۔ وہ عام طور پر جوڑوں میں رہتے اور سفر کرتے ہیں اور دوسرے تمام پرندوں کے خلاف اپنے گھونسلے اور کھانا کھلانے والے علاقوں کو سختی سے دفاع کرتے ہیں۔ رینبو لوریکیٹس یوکلپٹس اور کھجور کے درختوں میں کھوکھلے تنوں میں گھونسلہ بناتے ہیں اور صرف مادہ ہی انڈے سینکتی ہے۔